جو دل میں آتا ہے وہ سمجھتے ہیں تو میرے دل سے لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھا کام ہے کرنے کو، میں یہی کر رہا ہوں، اس سے میرے دل کو سکون ملتا ہے تو میں یہ کر رہا ہوں، اس میں کیا برا ہے؟ یعنی پیچھے اس کے عمل کے پیچھے نیت اچھی ہے لیکن علم کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے لوگ الضالین ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج میرا مقصد یہ ہوگا کہ آپ سورۃ البقرہ کے بارے میں کچھ اوور ویو، کچھ اجمالی باتیں سمجھ لیں، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک بات آ جائے کہ اس صورت میں ہو کیا رہا ہے۔ اگر آپ ترجمہ پڑھو گے سورۃ البقرہ تو آپ کو لگے گا کہ بہت سارے مضامین ہیں اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کچھ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ بات ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کیسے رہی ہے، کنیکٹ کیسے ہو رہی ہے۔ تو کلام کا جو ربط ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ ساری چیزیں اکٹھی کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر صورت کو اپنی حکمت سے چنا ہے، اس کی ساری آیات کو اپنی صحیح جگہ، صحیح مقام پر ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا ہے کتاب احکمت آیاتہ، کہ ایسی کتاب جس کی آیات کو ساتھ میں سلایا گیا ہے ایک ساتھ۔ احکام عربی میں کہتے ہیں سلانے کو، اور جو سلائی ہو رہی ہوتی ہے نا، اس میں ہر ایک سوئی ایک دفعہ سے گزرتی ہے تو اس کا ایک پورا ڈیزائن بنتا ہے، پیٹرن بنتا ہے، تو ہر جگہ کو ایک پریسائز جگہ سے، خاص جگہ سے گزارنا پڑتا ہے۔ تو ایک ایک آیت چن چن کر کہاں جانی ہے، کیسے جانی ہے، اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ مضمون 20 مختلف جگہوں پہ جا رہا ہے، مختلف سمتوں میں جا رہا ہے، تو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میرے نزدیک سورت کو سمجھنے کے لیے، ان کی آیات کو سمجھنے کے لیے، پہلے اگر انسان ذرا ایک تھوڑا پیچھے ہٹ کے پورا ویو سمجھ لے کہ بات ہو کیا رہی ہے اور کس مقصد سے ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد اس کے جو مختلف اجزاء ہیں اور ایک ایک آیت ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ میتھمیٹکس میں کہتے ہیں the whole is equal to the sum of its parts، یعنی اگر آپ کے پاس 4 چیزیں ہیں، آپ کو جمع کرو گے تو آپ کو اس کا ہول ملے گا۔ لیکن لٹریچر میں، ادب میں کہا جاتا ہے the whole is greater than the sum of its parts، یعنی آپ پوری بات سمجھ لو تو اجزاء جو ہیں ان سے اگر ایک ایک چیز سمجھو گے تو وہ پوری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر آپ ایک آیت پڑھ لو گے، اس سے اگلی آیت اس کا جوڑ نہیں پتہ چلا آپ کو، تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ یعنی ساری چیزیں سمجھو گے تو پھر پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اس لیے آج ایک اوور ویو، ایک اجمالی نظر سے دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ کو۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور مزید بات، فاتحہ کے بارے میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات فاتحہ کے بارے میں آپ کے سامنے رکھ دوں آج، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ سیدھے راستے پر ہمیں ہدایت دیجیے، اہدنا الصراط المستقیم، پھر اس راستے کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ وضاحت کیا ہے؟ کہ وہ راستہ جن پر آپ نے نعمت کی، ان کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں تک بات مکمل ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہے، اور ان کے بارے میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ قرآن نے خود ہی بعد میں جا کے وضاحت کر دی کون ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہے۔ یہ نبیوں میں سے ہیں جنہوں نے نبیوں کے کلام کو سچ مانا اور اس پر قائم رہے، ان کی بات کی تصدیق کی، وہ ہیں الصدیقین۔ پھر شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اردو میں آپ سمجھتے ہیں شہداء اور صالحین کون ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی ڈیفینیشن دے دی کہ کس پر نعمت کی گئی ہے۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں تک تو بات مکمل ہو گئی۔ سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ ان 4 گروپس کا ہے، ان کے بارے میں بات ہوگی۔ قرآن میں جگہ جگہ ایسے لوگوں کی بات ہوگی، انبیاء کی بات ہوگی، صدیقین کی بات ہوگی، شہداء کی بات ہوگی، صالحین کی بات ہوگی۔ چلو بھائی، سیدھا راستہ سمجھ میں آ گیا۔ لیکن پھر اس کے مزید فاتحہ وہاں مکمل نہیں ہوتی، پھر اور کچھ بھی کہا گیا ہے۔ اور کیا کہا گیا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اس کو اگر آپ ادبی نظر سے دیکھیں تو یہ ایک مزید بات ہے جو اگر نہ بھی کہی جائے تو آپ کو لگے گا بات تو مجھے پہلے ہی سمجھ آ گئی تھی۔ جیسے میں کہوں بیٹا تمہیں اچھے بچوں کی طرح کام کرنا ہے، اچھے بچوں کی طرح پڑھائی کرنی ہے، اب آپ کو مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے برے بچوں کی طرح نہیں کرنی۔ بات تو سمجھ، پہلی دفعہ میں بات سمجھ آ گئی۔ اگر آپ کسی سے آپ نے قانون کی پابندی کرنی ہے، آپ کو مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا قانون کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اگر پابندی کہنے کو کہہ دیا ہے تو پھر دوسری بات تو کرنے کی ضرورت نہیں رہی نا۔ عام زبان میں ہم اگلی بات نہیں کرتے، لیکن فاتحہ میں کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ یہاں تو کہہ دیا کہ کس کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ، الذین انعمت علیہم۔ بات تو مکمل ہے، لیکن اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا اضافہ کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یعنی خاص ایک تو ہے جن پر نعمت نہیں کی گئی ان کا راستہ نہیں، لیکن ان سب میں سے 2 گروہوں کو خاص نکال کر ان کے بارے میں خاص خبردار کیا مسلمان کو کہ ان دونوں سے زیادہ بچ کے رہنا۔ 2 طرح کے لوگ ہیں اور 2 طرح کی ٹینڈنسیز ہیں، 2 طرح کے مزاج ہیں، ان سے بچ کے رہنا۔ پہلا مزاج ہے المغضوب علیہم، دوسرا ہے الضالین۔
اس کے بارے میں ایک حدیث پائی جاتی ہے، مشہور ہے، کہ المغضوب علیہم سے اشارہ بنی اسرائیل کی طرف، یہود کی طرف ہے، اور الضالین سے اشارہ نصارہ یعنی عیسائیوں کی طرف ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن میں ہر لفظ خاص مقصد سے کہا جاتا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی نیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہمیں یہودی مت بنا دینا یا یہودیوں کی طرح مت بنا دینا اور عیسائیوں کی طرح مت بنا دینا، تو قرآن واضح الفاظ میں کہہ دیتا غیر الیہود ولا النصارى، صراط الذین انعمت علیہم غیر الیہود ولا النصارى۔ تو اب اس حدیث کو کیسے سمجھا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام یہود اور تمام نصارہ کی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہود میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو مغضوب علیہم بن گئے، نصارہ میں سے کچھ ایسے ہیں جو ضالین بن گئے۔ اب ان کی وضاحت قرآن کرے گا کہ ان میں سے جو مغضوب علیہم وہ کیسے بنے، کیا طریقہ کار تھا ان لوگوں کا، جس سے اب مجھے اور آپ کو بچنا ہے۔ اور اس کا ذکر خاص ہم نے اپنے الفاظ میں دعا سے اس لیے کیا ہے۔ اب دعا انسان کیوں کرتا ہے؟ دعا انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کو کسی خاص چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب ہم حفاظت کی دعا کرتے ہیں تو جس چیز سے خطرہ ہوتا ہے اس کی حفاظت سے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو اس میں جو پہلی دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سکھائی ہے، اس میں دو خطرے سکھائے ہیں ہمیں، جس سے ہمیں خاص بچنا ہے۔ اگر ہدایت چاہیے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان دونوں سے بچ کے رہنا۔ تو پہلے میں مغضوب علیہم کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ دوں، یہود کے بارے میں نہیں، مغضوب علیہم کے بارے میں، کیونکہ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال سمجھ لیں قرآن میں یہود ہیں، اس کی مثال یہود ہیں، لیکن مثال سے یہ نہیں ہوتا کہ اب باقی کوئی اس میں آ نہیں سکتا۔ مثال تو ایک ہے نا، لیکن اگر کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے تو کوئی بھی اس کنویں میں گر سکتا ہے، کسی کے لیے بھی خطرہ ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ المغضوب علیہم ہے جس کو کوئی چیز پتہ ہو کہ غلط ہے اور پتہ ہونے کے باوجود وہ پھر بھی کرے۔ کسی کو پتہ ہے کہ صحیح کرنے کا کام یہ ہے، معلوم ہونے کے باوجود وہ پھر بھی نہ کرے، اس پہ غصہ۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، گھر کے اندر جیسے دو بچے ہیں، دو لڑکے ہیں آپ کو کام ہے، آپ باہر جا رہے ہو، آپ نے دو لڑکوں سے کہا دیکھو بیٹا یہ جو کیک ہے نا، شام میں مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے رکھا ہوا ہے، کیک کو ہاتھ نہیں لگانا۔ آپ نے بڑے بیٹے کو کہہ دیا، چھوٹے کو نہیں کہا، چھوٹا کسی اور اپنے بھائی کو بھی بتا دینا کیک کو ہاتھ مت لگانا تم۔ جی بابا جی سمجھ آ گئی۔ آپ گئے، آپ واپس آئے، دونوں بیٹھے کیک کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب واپس آئے دونوں بیٹھے کیک کھا رہے ہیں، آپ کو غصہ دونوں پہ آئے گا کہ ایک پہ آئے گا؟ غصہ تو ایک پہ آئے گا۔ جس کو بتایا تھا اس نے جاننے کے باوجود پھر بھی کھانا شروع کر دیا، تو اس پہ تو غصہ آئے گا نا، وہ مغضوب علیہ ہی ہوا جس پہ غصہ کیا جائے۔ دوسرا کہ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں، وہ ضالین ہے، وہ گمراہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے جو کیا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے، وہ بھائی کھا رہا ہے تو میں بھی کھا لوں، اس میں کیا ہے، تو اس نے وہ حرکت کی۔ تو یہاں جو بات کہی جائے نا آسان الفاظ میں کیا ہے، جس کے پاس علم ہو، جس کو پتہ ہو، جس کو سمجھ آ گئی ہو، وہ پھر بھی جان بوجھ کے غلط کرے، وہ تو پھر غصے کا مستحق ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں یہود کے بارے میں آپ کیا پڑھیں گے کہ ان کے ہاں علماء ہیں، جاننے والے ہیں، کعبے کو وہ جانتے ہیں، نبی کو پہچان گئے ہیں، اپنی کتابوں میں جاننے کے بعد اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں۔ یعنی ان پہ جو تنقید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تم جانتے ہو، وانتم تعلمون وانتم تعلمون، تم تو جانتے ہو، من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے باوجود، سمجھنے کے بعد یہ کچھ کرتے ہو۔ تو پہلا مسئلہ کس کا ہے؟ ایسے لوگوں کا جن کے پاس علم ہے۔ پہلا مسئلہ کس کا ہے؟ جن کے پاس علم ہے اور پھر وہ علم ہونے کے باوجود غلط راستے کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارے دین میں خاص کر صرف علم کو اتنا بڑا درجہ نہیں دیا کہ بس علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ علم حاصل تو بنو اسرائیل نے بھی کیا تھا، بلکہ ان کے علم کی شہادت تو اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ علماء بنی اسرائیل، علماء کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا، احبار کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا۔ احبار کہتے ہیں حبر سے نکلا ہے، حبر کہتے ہیں انک کو، سیاہی کو۔ ان کی کتابیں جو ان کی ہاتھوں سے لکھی ہوئی تھی نا، تو اس سے جب آپ اس کو صفحہ پلٹتے ہو تو آپ کے ہاتھ پہ سیاہی آ جاتی ہے۔ تو وہ اتنے صفحے پلٹتے تھے وہ، اور اتنی کتابیں پڑھتے تھے وہ، کہ ان کے ہاتھ ہمیشہ کالے ہوتے تھے، اس لیے ان کو احبار کہا جاتا تھا۔ یعنی اپنی زندگیاں انہوں نے کاغذوں میں گزاری ہیں، صفوں میں گزاری ہیں، اس لیے ان کو احبار کہا جاتا تھا۔ تو قرآن نے تو ان کی علم کی بڑی داد دی ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ ایک خطرہ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ تم مغضوب علیہ نہ بن جانا۔ وہ کس طرح سے بنو گے؟ میں کیسے بن سکتا ہوں، آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ سے پناہ مانگ رہا ہوں، یا اللہ ہدایت تو دے دے گا تو، میں ہدایت مانگ رہا ہوں۔ ہدایت کا پہلا درجہ تو علم ہے، اگر علم ہی نہ ہو تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ لیکن اگر علم آ گیا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہدایت آ گئی۔
کیونکہ علم کے بعد بھی المغضوب علیہم کے چکر میں انسان پڑ سکتا ہے۔ دوسرا جو خطرہ ہے وہ الضالین کا ہے۔ الضالین کیا ہے؟ جن لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جو دل میں آتا ہے وہ سمجھتے ہیں تو میرے دل سے لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھا کام ہے کرنے کو، میں یہی کر رہا ہوں، اس سے میرے دل کو سکون ملتا ہے تو میں یہ کر رہا ہوں، اس میں کیا برا ہے؟ یعنی پیچھے اس کے عمل کے پیچھے نیت اچھی ہے لیکن علم کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے لوگ الضالین ہو جاتے ہیں۔